بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کا میدان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور دلیری، اور آپ کے اوپر یہ حملہ آور جو ہوئے تھے مشرکین مکہ، اور آپ کا زخمی ہونا، تیر جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو تیر تھے وہ بھی ان کو دیتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص، تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ پہلا صحابی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے یہ کہہ رہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ بہرحال مسلمان جو تھے وہ واپس آ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بن چکا ہے مسلمانوں کا، مشرکین کی صفوں کو کسی قدر پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول اب بلندی پہ مزید چڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی پہ دقت ہو رہی ہے، مشکل ہو رہا ہے، لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں اور وہ بھی، اور باقی جو اصحاب ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر، آسرا دے کر اوپر چڑھا رہے ہیں۔ آپ قدر محفوظ مقام پر تشریف لے جا چکے ہیں، بہت سارے اصحاب جو ہیں وہ آپ کے گرد جمع ہو چکے ہیں۔ اس طرف ایک اللہ کا بندہ، ایک وہ سفیر اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مشرکین کی صفوں میں موجود ہے، مرد مجاہد، وہ وہاں پہ لڑ رہا ہے، اور یہ بدبخت جو عبداللہ بن کماح ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا اور پھر لڑتے لڑتے پیچھے ہٹا ہے، وہاں اس کی مڈ بھیڑ جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر سے ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا سفیر تھا جو مدینہ آیا تھا، جو یثرب آیا تھا، اور کثیر تعداد میں یہاں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اس کی دعوتی کوشش کی بنیاد پر، اس کی محنت کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ خود جو ہے اب وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ اسی عبداللہ بن کماح نے ان کے اوپر وار کیا ہے اور ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب ان کی شکل جو تھی وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی، تو عبداللہ بن کماح نے سچ یا جھوٹ کی بنیاد پر مشہور کر دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کر دیا ہے، اور سارے مکی لشکر کے اندر یہ افواہ اس نے پھیلا دی ہے، یہ شور اس نے برپا کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں، شہر ایک جنگ کا ماحول ہے، افراتفری ہے، افواہیں ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کا دل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بجھ چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو وہاں سے جنگ چھوڑ کر مدینہ کی طرف بھاگ چکے ہوتے ہیں، اور کچھ نے ہتھیار چھوڑ دیے ہوتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول تو دنیا میں رہ نہیں، لیکن بہت سارے اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ حی قیوم ذات ہے، وہ زندہ ہے، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، ہم دین کے لیے لڑ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میشن تھا، انہوں نے وہ جو پیغام تھا انہوں نے ہم تک وہ پیغام پہنچا دیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ اس دین کی حفاظت کریں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ تم بزدل نہ بنو، تم کمزوری نہ دکھاؤ، تم اٹھو، تم لڑو، تم جنگ کرو۔ یہ حوصلہ دینے والے بھی افراد ان کے اندر موجود ہیں، اور دل شکستہ بھی ان کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب مشرکین کا جو قافلہ ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ اب اونچی بلند جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں کافی سارے مسلمان۔ تو اب آخری حملہ بھی وہاں پر کرنا چاہتا ہے ابو سفیان، اور خالد بن ولید جو ہے وہ آخری حملہ بھی وہاں پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب چونکہ مسلمان مجتمع ہیں، اکٹھے ہیں، جمع ہیں، تو وہ تیروں سے اور تلواروں سے ان کے حملے کو پسپا کرتے ہیں اور ان کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے، تو یہ پسپا ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، اور مسلمان اب اوپر موجود ہیں۔ اسی دوران کچھ خواتین اور کچھ ظالم لوگ جو ہیں وہ بڑا غلط کام کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے یہ دنیا کی تاریخ میں اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا، مسلمانوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں،
ان کے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ کا بھی اسی طرح سے مسئلہ ہوا ہے، جسم کے بہت سارے اعضاء ان کے کاٹے، اور ہندا نے جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس نے ان کو اپنے گلے میں پہنا ہے، یہ ظالم خاتون نے، اور بلکہ کلیجہ بھی اس نے نکلوایا ہے اور چبایا ہے۔ یہ بہت ظالم خاتون ہے، جسم کے ساتھ بہت بے حرمتی ہوئی ہے۔ ادھر یہ کام ہو رہا ہے، اور ادھر ابو سفیان جو ہے وہ بلندی پہ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیا اب تمہارے اندر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے اس کو کوئی جواب نہیں دینا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب مر گئے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر گئے نا۔ تو اب حضرت عمر فاروق کا پیمانہ صبر کا لبریز ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے جن جن کا تو نے نام لیا ہے اللہ نے سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور پھر وہ ابو سفیان جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے قریب آؤ، میرے پاس آؤ۔ اب اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کے پاس جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، ہم نے ان کو کیا قتل نہیں کر دیا؟ کہا کہ الحمدللہ اے دشمن خدا وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ تو کہا کہ تم کہتے ہو کہ زندہ ہیں، عبداللہ بن قما کہتا ہے کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں تمہاری بات مانوں گا کیونکہ تم زیادہ سچے ہو اور تم صحیح کہہ رہے ہو، عبداللہ بن قبا جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر اس نے پیچھے اپنا اس کا لشکر موجود ہے ظاہر ہے یہ بلند جگہ پر، اب یہاں یہ نعرہ لگاتا ہے حبل بلند ہو، حبل بلند ہو، حبل کی تعریف کرتا ہے، بت کی تعریف کرتا ہے، بت پرست مشرک بت کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم کیوں خاموش ہو، تم بھی کہو اللہ اکبر، اللہ کی تم بھی کبریائی بیان کرو اور تم بھی اس کو جواب دو۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے حبل ہے، مسلمانوں نے کہا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ادھر سے تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کی نصرت کی باتیں ہیں، ادھر سے اس نے بھی اپنے نعرے لگوائے ہیں۔ اب یہ قافلہ جو ہے یہ واپس ہوا چاہتا ہے، مکے کا قافلہ مشرکوں کا یہاں سے واپس ہوا چاہتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو جیتا ہوا قافلہ ہوتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، وہ تو قیدی کرتا ہے، لوگوں کو قید کرتا ہے۔ یہاں پر تو کوئی قیدی نہیں بنا، یہاں پر تو کوئی گرفتار نہیں ہوا ہے۔ جو جیتا ہوا ہوتا ہے وہ تو وہاں میدان میں 2-3 دن قیام کرتا ہے، رہتا ہے، اور جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں سے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں واپس۔ ادھر سے مدینہ میں بھی خبر پہنچ چکی ہے، مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں جن اصحاب کی، ان کی بھی خبریں مدینہ میں پہنچ چکی ہیں۔ حضرت صفیہ یہ حضرت زبیر کی والدہ ہیں اور حضرت حمزہ کی بہن ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، چونکہ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا مشرکین مکہ نے، اس وجہ سے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ نہ دیکھیں، لیکن کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کروں گی، لیکن میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے آخری دیدار کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے۔ اور بھی خواتین آئی ہیں، انہوں نے بھی اپنے مقتولین کے بارے میں پوچھا ہے اور افسردہ ہوئی ہیں۔ کچھ خواتین نے جذبات میں اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کی خبر دی جائے، وہ کیسے ہیں۔ ان کو بتایا گیا وہ ٹھیک ہیں، وہ زندہ و سلامت ہیں۔ کہا ٹھیک ہے اگر وہ زندہ و سلامت ہیں تو الحمدللہ پھر کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ تو یہ عقیدت کے، محبت کے اور ایمان کے یہ واقعات یہاں پر جو ہیں وہ نقش ہوئے ہیں۔ یہ واپس جا چکے ہیں، وہاں سے کوچ کر رہے ہیں مشرکین مکہ، اور مسلمان بھی وہاں سے اب واپس مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے مسلمان بہت شکست دل ہیں،
شکستہ حال بھی ہیں، اور بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے یہاں پر 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور مشرکین کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں جو ہے وہ 22 بھی آتا ہے اور 37 بھی آتی ہے کہ ان کی تعداد میں وہ مشرکین بھی اتنے مارے گئے ہیں، لیکن مسلمان، اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ غالب اکثریت انصار کی، انصار اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر فضل فرمائے، یہ غالب اکثریت، ان 70 میں سے صرف 4 جو ہیں وہ مہاجر ہیں، اور باقی زیادہ 66 جو ہیں وہ انصار مسلمان یہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ آپ واپس آئے ہیں، رات کو آپ رکے ہیں، لیکن آپ کا ابھی قافلہ جو ہے وہ تھکا نہیں ہے۔ آپ رات کو رکے ہیں، آپ نے رات کو کچھ لوگوں نے آرام کیا ہے، صبح آپ نے کہا ہے کہ پھر چلیں، ان کا واپس تعاقب ان کا کرتے ہیں۔ کیا بصارت ہے، کیا جرت ہے، کیا دلیری ہے، کیا دور اندیشی ہے۔ اس کے اندر یہ راز تھا کہ اگر ہم نے ان کا تعاقب نہ کیا تو شاید راستے میں کہیں ان کو یہ خیال آئے کہ شکست تو مکمل نہیں ہوئی ان کی، مدینہ والوں کی، اور ہماری فتح تو مکمل نہیں ہوئی، کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ اس بنیاد پر ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، لیکن جائیں گے وہی لوگ صرف جو احد بدر میں شریک تھے، جو احد کے اندر، معاف کیجیے، جو احد میں شریک تھے وہی صرف جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہاں بھی کہا کہ جی میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، عجیب آدمی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، صرف وہی لوگ جائیں۔ ہاں، 1-2 جو مخلصین تھے ان کو آپ نے اجازت دی کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر روانہ ہو چکے، اب پھر جا رہے ہیں، اور آگے آپ کو ایک فرد ملتا ہے، ایک آدمی ملتا ہے، معبد۔ یہ آپ کو یاد ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، یہ ام معبد اور ابو معبد، یہ ان کا بیٹا تھا، معبد بن ابی معبد، ان کا یہ بیٹا تھا۔ یہ آپ سے ملا ہے، گفتگو ہوئی ہے، حتیٰ تو یہی ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ اس نے بھی اپنے اسلام وطنی ظاہر نہیں کیا تھا، یہ صرف حامی تھا خزاع قبیلے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے سے کہا ہے کہ آگے جاؤ، ابو سفیان سے جا کر ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ بہرحال یہ وہاں پر پہنچا ہے، اور وہاں پر جو گفتگو اس سے پہلے جو ہوئی تھی ان کے لشکر کے اندر، وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی کام تو مکمل ہوا نہیں ہے، شکست تو مکے مدینے والوں کو مکمل ہوئی نہیں ہے، ہماری فتح تو مکمل نہیں ہے، ہم تو ادھوری فتح، ہمیں تو دوبارہ واپس جانا چاہیے۔ کوئی کہتا تھا جانا چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں جانا چاہیے۔ اب اسی کشمکش میں تھے کہ معبد ان کے پاس پہنچے۔ ہاں بھی معبد آ گیا، ام معبد اور ابو معبد بڑے مشہور لوگ تھے، اور یہ قافلے انہی کے چلتے تھے مکے والوں کو، انہی کو کھلاتے پلاتے تھے، مہمان نواز تھے، تو ان کو ویلکم کہا سب نے، اور سب کو بھی پتہ تو نہیں تھا کہ اس کی ایمان کے معاملہ کیا ہے، کس طرف ہے یہ۔ کہا معبد وہاں سے آ رہے ہو تو بتاؤ۔ کہا میں تو بھی بہت بڑا لشکر دیکھا۔ ابو سفیان نہ پوچھو، بہت بڑا لشکر ہے، بہت غصے میں ہیں لوگ، اور وہ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، تمہارے پیچھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پہنچ جائے، شاید تمہارے یہاں اگر تھوڑی دیر اور رکو گے تو یہاں تم ان کو دیکھو گے، ان کے سر تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ ان کے حوصلہ کو پست کیا ہے، ان کے حوصلوں کو نیچا کیا ہے، اور وہ جو جھگڑا چل رہا تھا کہ واپس چلیں، وہ ختم ہو چکا ہے یکدم جھگڑا، اور اب آگے مکہ کی طرف واپس پلٹنے کو سب لوگ تیار ہو چکے ہیں، اب دوبارہ مدینے کی طرف کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن قبیلہ بنو عبد القیس وہاں سے گزر رہا تھا۔ ابو سفیان نے بھی اسی طرح کی نفسیاتی بات ان کے ساتھ کی ہے کہ ان سے کہنا کہ وہ بھی اس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ واپس پلٹ رہے ہیں، جا مکہ کی طرف رہے، لیکن کہتے دوبارہ واپس پلٹ رہے ہیں اور دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں مدینہ کے اندر۔ وہ اپنی مزید جو ہے وہ شکست دینا چاہتے ہیں، اور بدر کی شکست کا بدلہ صحیح طرح سے جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس نے بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ چال چلی ہے۔ ابو عزا، وہ جو شاعر تھا جو بدر میں گرفتار ہوا، چھوڑ دیا، اور اس نے اشعار کے ذریعے یہ گرفتار ہو گیا کسی طریقے سے۔ اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ اب نہیں، مومن 2 سراغ سے نہیں ڈسا جائے گا، دوبارہ اب تمہیں نہیں معافی ملے گی۔ یہ بھی قتل ہوا ہے۔ ایک اور معاویہ نامی ایک تھا، معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص، یہ حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پناہ طلب کی تھی کہ یہ مجھے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے دی تھی، لیکن یہ ملا بھی صحیح، اور ملنے کے بہانے پھر یہ وہاں پہ 3 دن رہ بھی گیا. اس نے وہاں جاسوسی شروع کر دی مدینہ کے اندر مشرکین مکہ کے لیے، تو اس کو بھی وہاں پہ تحت دیکھ کر دیا گیا. تو اب یہ قافلہ مکے کے مشرکین کا مکے کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان وہاں 3 دن رہ کر حمرہ کے مقام پر وہاں واپس مسلمان جو ہے وہ واپس مدینے آ رہے ہیں. تو جنگ احد جو ہے یہ 3 ہجری کو ہوئی ہے. 3 ہجری کے اس جنگ کے بعد کے کیا واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں. بہت شکریہ.